أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وصلى الله على النبي الكريم. سورة البقرہ آیت نمبر 261. تاکیدات الاموال شروع ہیں تاکیدات الاحکام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ احکام مالیہ کی تاکید بھی، تاکیدات مالیہ بھی یہ احکام پر مرتب ہے. تو دیکھیں پہلے 10 تاکیدات گزر چکی، اور احکام علمیہ اور عملیہ اور جدلیہ، ان کی یہ احکام بھی اپنے تعداد کے مطابق 10 ہو چکے. اب جو آخری حکم احکام جدلیہ کا ختم ہونے لگا، احکام شرافت، تعلیم شرافت جو کہ چوتھی قسم تھی، تو وہاں پر اس کے ذیل میں ایک حکم شروع ہو گیا تھا احکام تدبیریہ کے عنوان سے، اور وہ ذیلی حکم ہونا اس کا یوں سمجھ آیا تھا کہ وہ بھی وَيَسْأَلُونَ کے لفظ سے شروع ہو رہا تھا. شروع وَيَسْأَلُونَ کے لفظ سے ہوا ہے، اور سارے احکام آگے 8 قسم کے ہیں. جوڑا جوڑا احکام کا پیش کیا 2 کر کے، تو یعنی 4 قسمیں پیش کی اور 8 احکام تھے. تو وہ سارے کے سارے گھر کے اندر جو اہل کے اندر جو جدل لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے، ان احوال کو سارے کے سارے احکام کو جمع کیا. تو یوں اس کا ذیل ہونا سمجھ آیا کہ یہ جدل خاص قسم کا ہے، یعنی گھر کے امور میں، تو جس کو تدبیر منزل سے تعبیر کرتے ہیں یا احکام تدبیریہ. تو احکام تدبیریہ یہ ذیلی ہیں احکام جدلیہ کا، تو وہ اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. تو آگے جو 10 تاکیدات کے بعد 4 تاکیدات آ رہی ہیں، وہ ایک ایک حکم پر مرتب ہوں گی. تو یوں کر کے یہ تاکیدات بھی ذیلی بن رہی ہیں، کیونکہ احکام کے بعد 4 تاکیدات یہ اموال کی آئیں، تو یہ تاکیدات بھی ذیلی قسم کی ہو گئیں، کیونکہ اموال یہ بندے کی انفاق فی سبیل اللہ یہ زندگی کا ذیلی امر ہے اور سب سے اہم امر ہے. اگرچہ ذیلی ہے لیکن سب سے اہم امر ہے. تو اس لیے تاکیدات اموال یہ بھی ذیلیہ ہوئیں، اور تاکیدات جن پر مرتب ہیں احکام تدبیریہ یہ بھی جدلیہ کا ذیل ہوئی. اور آج کے سبق میں یہ ہے تو 11ویں تاکید ٹوٹل کے حساب سے، اور اب تاکیدات الاموال کے لحاظ سے یہ پہلی تاکید بن رہی ہے. 4 تاکیدات آئیں گی نا، ٹوٹل تو 14 ہو جائیں گی پچھلی تاکیدات کو ملا کر. تو 14 قسم احکام اور ان پر اوپر ہونے والی 14 قسم کی تاکید. یوں سورۃ البقرہ جمع ہو جائے گی صرف 2 چیزوں پر مشتمل، کہ ایک احکام اور دوسری ان کی تاکیدات. تو اب دیکھیے پہلی جو تاکید ہے ٹوٹل کے حساب سے 11ویں ہے. تو یوں کہتے ہیں التاکید الاول من التاکیدات المالیۃ الاربعہ، کہ 4 تاکیدات، التاکیدات المالیہ الاربع، 4 تاکیدات میں سے پہلی تاکید. اور اب اس میں آپ حیران یہ ہوں گے کہ آیات 7 ہیں پوری تاکید کے اندر. ذرا دیکھیے مثل الذین ینفقون آیت نمبر 261 سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم آیت نمبر 267 تک ہے. تو یہ 7 اتنی بڑی بڑی آیتیں آ گئیں، اور وہ بھی تاکیدات الاموال میں سے پہلی تاکید ہے، تاکید مالی ہے. تو یہ 7 آیتیں کیوں ہیں، پہلے تو یہ دیکھنا ہے، پھر جب اس کو پڑھیں گے تو مزید بھی سمجھ آئے گی. اصل میں وجہ یہ تھی
کہ اگرچہ یہ احکام تدبیریہ پر تاکید ہے، لیکن احکام تدبیریہ ذیل تھی نا وہ احکام جدلیہ کی. تو احکام جدلیہ کون سی تھیں گی؟ آخری تعلیم الشرافہ. تو تعلیم الشرافہ جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، اور اس تدبیر منزل کے یہ جو پہلا جوڑا ختم ہوتا ہے، یہ بھی 7 آیتیں تھیں. اب سمجھ آئی مزید اس کا ذیلی ہونا کہ یہ تاکید بھی یوں ہی تعلیم الشرافہ پر تعلیم الشرافہ سے شروع ہو رہی ہے. اگرچہ آپ کو بتایا تھا کہ تعلیم الشرافہ پر تاکید کون سی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاکید، اور لیکن یہ جو مال کی تاکید شروع ہوئی نا، یہ پھر سے تاکیدات یہ تعلیم شرافت سے شروع ہوئی. یسألونک عن الخمر والمیسر سے لے کر یہ اس حکم کے ختم ہونے تک واللہ غفور حلیم، تدبیر منزل کا حکم جو ختم ہو رہا تھا آیت نمبر 225 تک. یہ بھی 7 آیتیں ہیں. تو اب ان 7 آیتوں کی تاکید مزید شروع ہو گئی، کیونکہ شرافت جو ہوتی ہے فی الاہل والمال، گھر میں بھی شرافت ہوتی ہے، مال میں بھی شرافت ہوتی ہے، عیال میں بھی شرافت ہوتی ہے، شرافت اپنے رشتے ناتوں میں بھی ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں میں شرافت دینیہ کے ساتھ ساتھ شرافت دنیاویہ، یوں سمجھیے کہ شرافت دینیہ اور انفرادی حیثیت کی شرافت، تعمیر اخلاق کے لحاظ سے جو شرافت تھی اس پر تاکید آ گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ وہ فخذ اربعۃ من الطیر پر تفصیلی گفتگو عرض کی تھی. اور باقی ہے معاشرتی اخلاقیات، انفرادی اور شخصی اخلاقیات کے بعد معاشرتی اخلاقیات جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح کہ اس مال کو دوسری چیز پر خرچ کرنا، اپنی ذات کے علاوہ مال کی طرف جو توجہ دھیان ہے اور حقوق ہیں ان کی طرف دیکھنا. تو یوں کر کے تاکید بن رہی ہے شرافت کی، اور شرافت ایک ہوتی ہے ذاتی اخلاقیات اور ایک ہے معاشرتی اخلاقیات. تو اب اس لحاظ سے 7 آیتوں کو 7 آیتوں پر مرتب ہونا ہوگا. تو اب 7 آیتیں دیکھیں، اور مزید نشانی بھی، تیسری بات بھی سن لیں، وہ یہ ہے کہ ہر آیت جس آیت پر مرتب ہو رہی ہوگی نا، اس آیت کے اندر اس جیسے الفاظ اور معنی کثیر ہوں گے اور انہیں کی طرف اشارہ ہوگا. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جب ہم آیت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 261، تو یہ مرتب ہوگی ان 7 آیتوں میں سے پہلی آیت پر جو تعلیم الشرافت تھی. تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. یہ انفاق کا تذکرہ ہے کہ تم مال کو ضائع نہ کرو، جو بچ جائے عفو، جو بچا ہوا ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو. دیکھو تمہارا کتنا فائدہ ہوگا، ایک تو تمہاری ضرورت پوری ہو گئی اور دوسرا تم نے جنت کو خرید لیا ہے. تو اس لیے جب مال بچ جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو فضولیات میں اڑانا شروع کر دو، بلکہ اس کو انفاق فی سبیل اللہ میں لے آؤ. وہ بچت ہوتی ہے، اور اس بچت کو خرچ کرنا کتنا مفید ہوتا ہے. اب ضرورت دیکھیے، پہلی آیت ہے فضیلت المنفق یا فضیلت الانفاق، کہ جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے، چاہے جو بھی ہو، اللہ کی راہ ہو، جیسے بھی خرچ کر رہا ہو، اس میں چاہے وہ بہت اعلیٰ ہے چاہے وہ ادنا ہے، کوئی بھی بندہ ہے وہ جب خرچ کرتا ہے تو سنیے مثل الذین ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اموال خرچ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ کا کوئی ایک دروازہ نہیں، اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے میں کیا آتا ہے جی؟ جو اللہ کی وجہ سے ہو. سب سے بڑا اللہ کا راستہ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے دین کی راہیں ہموار کرنا. وہ تلوار کے ذریعے پہلا نمبر ہوتا ہے کیونکہ یہ سخت ہوتا ہے، اور دوسرا علم کے ذریعے ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد کی محنت علم کی ہے، اگرچہ اس میں بھی پگھلنا تو پڑتا ہے لیکن تلوار کی طرح نہیں. تو یہ بھی اللہ کے دین کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں. اسی طرح فی سبیل اللہ کے افراد میں وہ سب کچھ پھر آنا شروع ہو جائیں گے.
اصل تو یہ ہے، پھر اس کے ذیل میں آنا شروع ہو جائیں گے ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ کا دین کو کہیں نہ کہیں سے سہارا کوئی دے رہا ہو۔ حالانکہ اللہ کے دین کو اگرچہ سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندوں کا امتحان ہے۔ کسی طریقے سے بھی اللہ کے دین کا سہارا وہ بن گیا، مثلا کسی غریب کو دیا، غریب دین پر پکا رہا، یا کسی کافر کو دیا، تو اس کے سامنے کم از کم مسلمان نہ بھی ہو تو دین اخلاق کی جو ہے، دین کے خوبصورت اخلاق حمیدہ کا وہ معترف ہو جائے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ میں اللہ داخل کر دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے جو اعلیٰ ترین افراد ہیں ان کے اندر پہلا نمبر ہونا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے فی سبیل اللہ کے حدود مقرر کرتے رہیں۔ نہیں، ساری چیزیں فی سبیل اللہ کے افراد کے ذمن میں آ سکتی ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ فرد کو کمال تک تم پہنچاؤ، ادنا سے ادنا فرد کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو ان لوگوں کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ، ایک ایسے دانے کی طرح ہے۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی خرچ کرنے والے کی مثال دانے کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ضروری تو یوں بنتا ہے، جس طرح کے مفسر روح المعانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تعویل تو کرنی پڑے گی۔ مثل اموال الذین ينفقون، یا تو یہاں پر مضاف کو مقدر مانا جائے، اور وہ کہتے ہیں یہ عبارت کی ضرورت اور اقتضاء ہے۔ مثل الذین، مثل اموال الذین، تو یوں پھر سمجھ آئے گی کہ کمثل حبۃ، یا مثل الذین ينفقون اموالهم نہ کریں تعویل تو پھر کرنی پڑے گی کمثل حبۃ میں، یہاں پر پھر کچھ کمثل صاحب حبۃ، کہ خرچ کرنے والوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس طرح کے دانے کو ڈالنے والا کسان ہوتا ہے۔ تو یہ تعویل وہ کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ ان کے فرامین اپنی جگہ، لیکن کتاب اللہ کا جو امتیاز ہوتا ہے، پہلا نمبر یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اگر وہاں سے کوئی راہ نہ بنے تو پھر اس کی تعویل کی طرف بندہ جاتا ہے، کیونکہ کتاب اللہ کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس کے اپنے افراد جتنے بھی ہیں ان کو پورا کا پورا متبع ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر سمجھ نہ آئے تو پھر ظاہر ہے مجبوری ہے کسی ایک فرد کو، کسی ایک تصویر کو لینا ہے تفسیر کے اندر، لیکن اگر تفسیر سمجھ آ جائے تو پھر ساری وہ صورتیں لینی ہوں گی جو کہ جن کو آیت شامل ہے۔ اپنی طرف سے کسی فرد کو ہم بند نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بندوں کی طاقت نہیں ہے۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے تبدیل تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی تبدیلی ہے کہ کتاب اللہ کی وسعت کو سمیٹ لینا، چھوٹا کر دینا، تو ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ذہن میں نہیں آتی، یا تسامح ہے، یا بھول گیا ہے، کسی نے ایک فرد لے لیا ہے، تو وہ مفسر پھر اپنے اعتبار سے اپنے عذر پر قائم ہوں گے، ان کی غلطی شمار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اللہ نے وسعت کسی کو سمجھا دی ہے تو پھر اس وسعت کے مطابق چلنا ہوگا۔ دیکھیں کہ وہ اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے، اب بغیر کسی حذف کے معنی کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک دانہ ہوتا ہے، تو خرچ کرنے والا اس دانے کی مثال ہے معاشرے کے اندر کہ جس طرح کے زمین میں وہ دانہ چلا جائے، اس ایک کی وجہ سے 7 سٹے اگے، پھر 7 سٹوں میں ہر ایک کے خوشے میں 100 دانے ہوئے۔ خرچ کرنے والا اسی طرح ہے معاشرے کے اندر، ایک ایسا خوبصورت دانہ ہے جو ضائع انسان نہیں گیا، بے فائدہ انسان نہیں گیا، اس کی وجہ سے کم از کم 7 قسم کے لوگ پل سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ 7 کا عدد اس لیے ہے کہ عموماً گھر سے باہر جب 1 روپیہ نکلتا ہے نا، تو 7 قسم کے لوگ جو ہے، جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ 7 بنتی ہیں تقریباً، تو وہ 7 قسم کے لوگوں تک وہ روپیہ پہنچتا ہے۔ مثلا کھانا پینا، پھر اس کھانے پینے کو اگانے والا کسان، پھر اسی طرح یعنی وہ ایک تو دکاندار ہے، پھر وہ ایک کسان ہے، پھر اس کی وجہ سے جو جانور ہیں، پھر اس کی وجہ سے جو اس کے اہل و عیال اور عزیز و اقربا
جو اس کے قرب و جوار میں ہیں، پھر اسی طرح وہ اوزار جو اس میں بنانے میں کام آتے ہیں، وہ 1 روپیہ جب دکان میں داخل ہوتا ہے نا تو وہ اس کے پیچھے جتنی بھی کھانے کے تیار ہونے تک جتنی بھی سٹوری ہے وہ چلتی ہے۔ اسی طرح پھر اس کے کپڑے ہیں، پھر اس کے ذاتی معاش معاد ہے، پھر پانی بھرنے لانے کا انتظام ہے۔ یہ انسان کی جو عام اور بڑی بڑی ضروریات ہیں نا وہ تقریباً 7 قسم پر ہیں۔ تو جب ایک خرچ کرنے والا معاشرے میں، محلے میں، شہر میں موجود ہونا آدمی، تو اس کی مثال پورے محلے میں اس قیمتی دانے کی طرح ہوتی ہے۔ انسان تو بہت سارے ہیں، کوئی انسان ایسے ہیں کہ وہ جس طرح کھیت میں ایک گندا سا بیج پڑ جائے تو پوری کھیت کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے فصل کو۔ اسی طرح معاشرے میں کوئی دانے ایسے ہوتے ہیں جو فصل کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں، مثلا شرابی ہو گئے، جواری ہو گئے، ڈکیت ہو گئے، چور ہو گئے۔ اور معاشرے میں کئی دانے ایسے بھی ہوتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ دیا نہ کسی کو نقصان دیا، تو وہ اس کے مثال ایسے دانے کی ہے کہ جس کو زمین میں اگایا، نہ اس نے خراب کیا، نہ اس نے کوئی کاشت کرنے کے بعد کوئی اس سے بیل بوٹا نکلا، یا اگر نکلا بھی صحیح تو اس نے بھوسے کے کام آیا، دانا اس پر نہیں نکلا۔ لیکن کوئی دانے ایسے ہوں گے جو 7 کے بجائے 2 سٹے نکالیں گے، 1 سٹہ نکال لیا، 1 سٹے کے اندر پھر ہو سکتا ہے دانے 100 پورے ہوں، کسی کے اندر اس کی اوسط کم ہو۔ تو یہ بیج پر اور مختلف دانوں کی یہ ویرائٹی پر اور ان کی کارکردگی پر اس دانے کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کمال کا دانہ وہ نکلے گا کہ جس طرح کے گندم کی فطرت ہے یا کسی بھی چیز مکائی وغیرہ کی فطرت اللہ نے بنائی ہے کہ ایک دانے کے اندر پھر 7 خوشے نکلتے ہیں، یہ کمال کا دانہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، پھر یہ خوشے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی بڑا دانہ اور کوئی چھوٹے دانے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر خرچ کرنے والا معاشرے میں اگر موجود ہو تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی محلے میں گھر بنایا ہے، خاندان کا ایسا فرد بن کر رہیں کہ جس کی مثال کمال والے دانے کی ہو۔ وہ کمال تک کیسے پہنچتا ہے، پھر اس کے آگے آداب آ رہے ہیں کہ اگر اس دانے جیسا بننا ہے نا تو پھر یہ کام کرنا کہ آپ کی وجہ سے پھر خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ آئے، کوئی آپ کے جو ہے کوئی احسان جتلانے والا نہ ہو، یہ آگے آداب آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس تعویل اور اس کتاب اللہ کے ترجمہ کوئی اتباع کرنے پر کسی قسم کی کسی تعویل کے ارتکاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے معاشرے کے اندر جس طرح کے ایک دانہ ہوتا ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے اگائے ہیں، جس سے اگ آئے ہیں 7 سٹے، یا اگایا ہے اس نے 7 سٹوں کو، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال کے اندر، ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو دانے کی مثال اللہ نے دی نا، جو کہ بندوں کی پہنچ میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کسی کو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ پتہ نہیں ایک فرد کے کتنے فوائد ہوئے ہیں، ایک دانہ خرچ کرنے والا کتنوں کے صدقے کا باعث بنا ہے، کتنوں کے پیٹ کی خوشی کا باعث بنا ہے، تو اللہ اس کو کتنا ثواب دیں گے۔ حتیٰ کہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، صحابہ اکرام جتنا خلوص اور ان کی محبت ہونا، جب وہ دین پر خرچ کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا لوگوں، یہ اتنے اعلیٰ ترین شخصیات بن گئے ہیں، شاگردان نبوت نے ایسا کمال حاصل کیا ہے، نبی نے ان کو ایسے کمال کی چیزیں پڑھا دی ہیں کہ اللہ کا قرب اتنا نصیب ہو گیا ہے کہ اگر ایک مٹھی یہ جو کہ خرچ کرتے ہیں نا، بعد میں آنے والے ان کے ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں اس کے اندر اللہ نے کتنی خیر ڈالی، کتنی برکات ڈالی۔ منافق تانے مارتے تھے کہ کھجور کے چند ٹکڑے لے آئے ہیں صدقہ کر رہا ہے، ایک مٹھی جو کی لے آئے صدقہ کر رہا ہے، کیا اس سے کیسر و کسرا فتح ہوں گے؟ پھر اللہ نے برکات ڈالی اور دکھا دیا کہ کیسر و کسرا کو اللہ نے ان کے پاؤں کی خاک بنا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے خرچ کیا، اور خرچ کرنے سے اللہ کو مال کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، اللہ ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں میں ایسے کمال موجود تھے کہ اللہ نے ان کے اندر برکات ڈال دی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔
اور پھر اللہ اگر دینا چاہے تو اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ اللہ واسع، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور کس کو کتنا کہاں دینا ہے، فرمایا علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر کسی کے دل کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ جس طرح صحابہ کے بھی فرمایا، صحابہ کے بارے میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ علم ما فی قلوبہم، کہ اللہ صحابہ کے دلوں کو جانتا ہے نا، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کمال موجود ہیں۔ تو یہ اس آیت پر مرتب ہوئی جو یسألونک عن الخمر والمیسر کے اندر یہ سارا ذکر تھا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ تو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو۔ اچھا وہاں پڑھا تھا فکر کرو، تو کیسی فکر کرنی ہے؟ اب یہاں 261 نمبر آیت آ گئی، وہ ہمیں فکر سمجھا رہی ہے کہ دیکھو اگر خرچ کرو گے نا تو یہ فکر کرنا کہ معاشرے میں کہاں کہاں تک تمہارا بویا ہوا بیج جائے گا۔ یہ پہلی آیت۔ اب دوسری آیت کیا تھی جی؟ وہاں پر بھی دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ پچھلی آیت کے ساتھ فضیلت اور ترغیب اور ادب الانفاق ہے۔ پہلے فضیلت المنفق اور اب ترغیب و ادب الانفاق آ گیا، اور یہ پچھلی آیت کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ خرچ کرنے والوں تمہاری مثال اور حالت تو اللہ نے بیان کر دی ہے، تمہارا انعام آگے آ رہا ہے، شرط یہ ہے کہ ادب کو پورا کرنا خرچ کرنے کا۔ تو جس طرح کہ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی لگ رہی ہے، اسی طرح جب پچھلے تعلیم شرافت کے اندر حکم پڑا تھا فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، وہ عجیب انداز سے آیت شروع ہو رہی تھی، آیت کے اختتامیہ کو ابتدائیہ بنا دیا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ نے یہاں پر انداز بدلا۔ اللہ کی کلام کے اپنے کمالات ہیں، یہ بندوں کی پہنچ میں نہیں ہے۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، دنیا میں بھی سوچو اور آخرت میں بھی سوچو۔ دنیا میں سوچو گے کہ معاشرے کا کتنا کامل فرد بن گیا، اور آخرت میں سوچو کہ ایک ایک کے عوض اللہ کتنے ہزاروں اور کروڑوں بنا کر دے رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آگے آگے یتیموں کا ذکر ہے، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے اندر اصلاح کرنا، نہیں تو آج وہ مشکل میں پڑے ہیں، ان کے لیے مشکل نہ بناؤ، اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر بھی سختی ڈال سکتا تھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ۔ تو چونکہ وہاں یتیموں کے اور ایسے معاشرے کے کمزور افراد کا ذکر تھا جو بے سہارا ہوتے ہیں، تو اس لیے اب یہاں ادب میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ خرچ کرنے کے بعد نہ رکھتے ہیں احسان، لا یتبعون ما انفقوا، خرچ کرنے کے بعد، یہ آسان سا معنی ہے، اور لفظی معنی تو یہ ہے ثم لا یتبعون، پھر نہیں پیچھے کرتے اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کیا، اس کے پیچھے نہیں کرتے، کیا جی؟ منن، احسان جتلانا، احسان جتلانے والے کوئی کام نہیں کرتے۔ یوں بھی اللہ فرما سکتے تھے کہ احسان نہیں جتلاتے، کہا احسان جتلانے والے کام اس کے بعد نہیں کرتے، یعنی نہ چلتے ہوئے اشارے سے، نہ زبان سے، نہ اپنے قول و فعل سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے غریب بیچارہ شرمندگی کے باعث وہ شرم محسوس کر رہا ہو کہ بھئی یہ دیکھو خرچ بھی کیا ہے اس نے اور مجھے اپنے نیچے زیر کرنا چاہتا ہے، اور احسان جتلا کر مجھے مشکل میں ڈال رہا ہے، تو یوں بھی نہ کریں، یہ ادب ہے۔ ولا اذن، اور پھر ان کو ستاتے بھی نہیں ہیں، یعنی احسان تو جتلانا ہی نہیں ہے نا، اور کم از کم یہ بھی تو نہیں کرنا نا کہ ستانا نہیں۔ پھر کوئی ایسے ہیں جو مزید ستاتے ہیں، یعنی خرچ کرنے والے ستانے لگ جاتے ہیں، تو اس سے غریب اور بے سہارا بندہ کیا کہتا ہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ تو نے مجھے دیا ہی کچھ نہ ہوتا، تیرے مال کی وجہ سے میں اتنی آزمائش میں اور سختیوں میں پڑ گیا ہوں، تیرے دینے کی وجہ سے میرے اوپر تو اور زیادہ تکالیف آ گئی، الیاذ باللہ۔ تو فرمایا لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى،
لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو ایسا خرچ کرنے والا دنیا میں بھی کامل تھا اور آخرت میں بھی کم از کم یہ تو ہو گیا نا کہ نہ کسی کا احسان جتلایا اور نہ کسی کو ستایا۔ پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کتنا اجر اللہ ان کو دے گا؟ فرمایا بے انتہا ہے۔ بس اتنا بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، مزید یہ ہوگا کہ دنیا آخرت میں نہ انہیں خوف آئے گا نہ انہیں کوئی غم آئے گا، یعنی اپنے خرچ کرنے کے حساب سے۔ تو بندہ جب خرچ کرتا ہے نا تو اللہ خوف ہٹا لیتے ہیں۔ جب بندہ خرچ کرتا ہے نا دنیا میں بھی غم ختم ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں تو آخرت میں بھی ختم ہو گئے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، چونکہ دنیا اور آخرت دونوں کا تذکرہ نہیں ہے نا، تو لہذا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے۔ اور جس آیت پر مرتب ہو رہے تھے وہاں دونوں ہیں، دنیا والا آخرت۔ اس کا مطلب ہے اس آیت کے افراد کو بند نہیں کرنا، دنیا آخرت دونوں پر رکھنا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ اس آیت پر مرتب ہو گئی۔ اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس تاکید کے اندر 7 آیتیں ہیں اور ہر آیت کس طریقے سے ترتب کھا رہی ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ، وما علینا الا البلاغ۔